ناظرین السلام علیکم، صفا آن لائن میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں منور سلطان۔ اس وقت کا اہم ترین مسئلہ کرونا وائرس ہے، جس کے خوف سے پوری دنیا پریشان ہے۔ اس مسئلے کا تجزیہ اور انالائسس مختلف انداز سے ہو رہا ہے، لوگ اپنے اپنے اعتبار سے سوچ رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے شرعی نقطہ نظر سے۔ شریعت میں ظاہر سی بات ہے ہر چیز کی رہنمائی موجود ہے، ہدایات موجود ہیں پوری زندگی کے لیے۔ تو اس طرح کے وبائی امراض، ہیضہ ہو، طاعون ہو، پلیگ ہو، یا جو بھی متعدی امراض ہیں، چاہے چھوٹے پیمانے پر ہوں یا بڑے پیمانے پر ہوں، اس بارے میں شرعی ہدایات کیا ہیں، ایک مسلمان کو اس بارے میں بھی جاننا ضروری ہے۔ آج ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے کہ وبائی امراض کے سلسلے میں شرعی ہدایات کیا ہیں۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں مولانا مصطفیٰ ندوی مدنی صاحب۔ مولانا، آج کے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ وبائی امراض، متعدی امراض، اس بارے میں شرعی نقطہ نظر کیا ہے؟ کیا احادیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو طاعون پھیلا تھا، اس کے تئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کیا ہیں؟ اس بارے میں آپ ناظرین کو کیا بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبائی امراض کے سلسلے میں شریعت کا بالکل صاف موقف ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے بندوں کی، اور وبائی امراض اس کے لیے کوئی علاقہ اور کوئی قوم وہ خاص نہیں ہے، یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ البتہ وبائی امراض کی جو وجہ ہے وہ اللہ کا غضب ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، اور ایسے موقعوں پر شریعت کی رہنمائی یہ ہے کہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور اجتماعی طور پر اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کوشش کریں۔ البتہ تدبیر کے طور پر، آپ علاج کے طور پر وہ جو تجربات کے علاج ہیں یا اس مرض سے متعلق چیزیں ہیں اسے آپ اپنائیں، شریعت اس میں آپ کو منع نہیں کرتی ہے۔ لیکن دو چیزیں آپ کو یقین رکھنا چاہیے کہ یہ وبائی امراض یہ اللہ کے غصے کا ایک نتیجہ ہوتے ہیں، اور انسان کو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے، اور بحیثیت ایک مسلمان کے اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ وبائی امراض سے اللہ تبارک تعالیٰ کے رحم و کرم پر ہی انسان باہر آ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وبائی امراض کے سلسلے میں ایک بنیادی بات یہ کہی ہے کہ جہاں پر وبائی امراض ہیں وہاں پر نہ جایا جائے، اور جو لوگ اس علاقے میں رہتے ہوں وہ وہاں سے نکل کر باہر نہ جائیں۔ اس کے بہت سارے مقاصد ہو سکتے ہیں، جو بظاہر ایک مقصد ہے وہ یہ کہ جو لوگ وہاں پر موجود ہیں وہ یہ یقین رکھیں کہ اگر اللہ نے ان کے لیے مقدر کیا ہے زندگی تو اس وبائی امراض سے بھی وہ بچ جائیں گے، اور ایسا ہوا ہے۔ اور وہ لوگ جو کہ وہاں نہیں موجود ہیں وہ اس وجہ سے نہ جائیں کہ کہیں ایسا نہ ہو اس وبائی مرض کے وہ شکار ہوں اور پھر وہ یہ مشکوک ہو جائیں کہ کاش ہم یہاں نہ آتے تو ہماری زندگی بچ جاتی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان کا ایک ظاہری مفہوم ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ اس کی تہ میں جا کر بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس منع کیا۔ اس میں یہ چیزیں بھی ہیں کہ متعدی جو امراض ہوتے ہیں ان متعدی امراض میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کی استقامت کی بات کہی ہے کہ جس علاقے میں وبائی امراض ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اسی علاقے میں رہ کر امید کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ساتھ رحم فرمائے گا، فیصلہ فرمائے گا۔ دوسرے علاقے میں جا کر کے وہ یہ سوچیں کہ اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور جو لوگ دوسرے علاقے میں ہیں وہ وہاں اپنی تدبیر کریں، اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اور ایسے علاقے میں نہ جا کر کے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ یہ شرعی طور پر ایک واضح گائیڈ لائن ہے۔ جو لوگ بیمار ہوتے ہیں معاشرے میں، وہ ظاہر سی بات ہے دوسروں کی توجہ کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں۔ اسی لیے احادیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ مریض کی عیادت، اس کی تیمارداری اور اس سے متعلق فضائل کا ذکر ہے، اور یہ ایک انسانی ضرورت ہے۔ لیکن جو وبائی امراض ہوتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ذہنوں میں آتا ہے کہ جب ہم ان کے پاس جائیں گے تو وہ وبا ہمیں بھی لگ سکتی ہے، وہ مرض متعدی ہو سکتا ہے، اور خاص طور پہ جو کرونا وائرس کا جو خوف اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں طاری ہے، اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایسے مریضوں سے دوری ایک اس وقت کی لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ رہی ہے، اور ادھر ہمیں وہ ارشادات مریض سے متعلق ہیں۔ تو ان دونوں کے درمیان موجودہ دور میں تطبیق کی شکل کیا ہو سکتی ہے؟
بہت بنیادی چیز ہے یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مریض وہ مستحق ہے، بلکہ مستحق نہیں ہے، ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اس کے تئیں اپنی ہمدردی اور اپنے خدمت کا موقع فراہم کریں اور اس کی خدمت کریں، اس کی ضرورت کی تکمیل کریں. یہ ہماری ڈیوٹی ہے، معاشرے کی، سماج کی ڈیوٹی ہے. لیکن بنیادی طور پر ہم سب یہ جانتے ہیں اور انسانی تجربہ اس بات کو کنفرم کرتا ہے کہ وبائی امراض سے بچنے کی بظاہر کچھ تدبیریں ہوتی ہیں. ان تدبیروں کو اپناتے ہوئے انسان کو چاہیے کہ ان کی خدمت کریں. آپ اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر 100% بھروسہ کریں. اگر اللہ نے آپ کی زندگی رکھی ہے اور آپ کسی مریض کی خدمت کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو نقصان نہیں ہوگا. لیکن 100% یقین کے ساتھ ساتھ آپ 100% وسائل کو بھی اپنائیں، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے چیزوں کے بڑھنے گھٹنے چیزوں میں کہیں نہ کہیں وسائل کو بھی رکھا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو اگر آپ تدبیر اپنا کر خدمت انجام دیتے ہیں، اس کے باوجود اگر آپ کی موت مقدر ہے اور اس وبا کے آپ شکار ہونے والے ہیں تو آپ ہو جائیں گے چاہے لاکھ تدبیر اختیار کریں. اس وجہ سے چاہیے یہ کہ ہم تدبیر اختیار کرتے ہوئے اس کام کو کریں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب طاعون کا مرض پھیلا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو اپنے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ لوگ اپنی جو جگہ ہے اسے چھوڑ دیں اور اونچی جگہ پر منتقل ہو جائیں. تو تدبیر کے طور پر بہت ساری چیزیں اپنائی جا سکتی ہیں. اس لیے جو لوگ اس کے شکار ہوں ہمیں ان کے تئیں ہمدردی کرنی چاہیے، ان کے تئیں ہمیں خدمت کا فریضہ انجام دینا چاہیے. لیکن جو ظاہری تدبیر ہے، جو حفاظت کے پہلو ہیں، جو چیزیں ہیں اسے استعمال کرنا چاہیے. جیسے وائرس کے سلسلے میں ہے کہ ہم چیزوں کو استعمال کریں، ہم مریض کے پاس جانے سے پہلے کچھ چیزوں کو پہنیں پھر اسے اتار دیں، اور پھر اس طرح بعض ایسے کیمیکل ہیں جس کا ہم استعمال کریں. یہ چیزیں کر کے ہمیں ان کے ساتھ خدمت کو انجام دینا چاہیے. اس میں بالکل ہمیں اللہ پر یقین رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں. اگر اللہ نے ہماری موت اس وبا میں نہیں رکھی ہے تو ہم اس سے محفوظ رہیں گے. شرعی طور پر ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے ہم کی خدمت کریں اور خدمت کے مستحق ہیں. اگر ہم نے خدمت نہیں کیا تو یقیناً اللہ کے غصے کو اور زیادہ ہم بڑھانے والے ہوں گے. اس وقت جب تو جس طرح مسلمانوں کا مسئلہ ہے، یہاں پہ مسلمانوں کی صورتحال ہے، اس تناظر میں اگر یہ مرض بڑھتا ہے تو کوئی ایسا نہیں لگتا ہے کہ حکومت کی طرف سے اس طرح کی بات آ سکتی ہے یا آئے کہ آئندہ رمضان کا مسئلہ ہے، تراویح کا مسئلہ ہے، عید کا مسئلہ ہے کہ ان چیزوں کو بند کیا جائے، روکا جائے؟ آپ کو کیا امکان لگتا ہے؟ دیکھیے ایسا امکان تو ہے کہ اگر مرض بڑھتا ہے تو اس میں اگر بڑھتا ہے تو طے بات ہے مسلمان اس ملک کا ایک پارٹ ہے، سماج کا ایک حصہ ہے. اگر مرض بڑھتا ہے تو مسلمان بھی اس سے متاثر ہوں گے تو آٹومیٹک مسلمانوں کو اپنے اجتماعات، اپنا ملنا جلنا، اپنی چیزوں کو کنٹرول کرنا پڑے گا. انہیں ایک شکل دینی پڑے گی، انہیں ان چند متعارف لوگوں کے ذریعے وہ کام کرنا ہوگا. مسلمانوں کے لیے اس میں جو گائیڈ لائن ہے شرعی طور پر حکومتی سطح پر جو چیزیں آتی ہیں اس کو آپ کو دیکھنا ہوگا، اور معاشرتی سطح پر اگر وبائی طور پر کوئی مرض پھیلتا ہے تو اس کے تدبیر کے لیے آپ کو امکانات تلاش کرنے ہوں گے. لیکن مسلمانوں کو جس بات پر سوچنا ہے وہ یہ کہ انہیں رمضان کا مہینہ، روزے کا مہینہ، اجتماعی تراویح کا مہینہ، عید کا موسم، عید کی نماز، ان ساری چیزوں کا اہتمام کرنا ہے. چاہے اس کے لیے مختصر اور متعین ایک جماعت بنانی پڑے، چند افراد اس کے لیے اکٹھا ہوں، 10 جگہ تراویح ہو، 3 جگہ کے بجائے بڑھ جائیں لوگ، 20-20 لوگ پڑھیں. ہم جانتے ہیں 10 لوگ کورونا سے نہیں متاثر ہیں، وہ 10-20 لوگ ایک ساتھ نماز پڑھیں. تو یہ شکلیں آپ کو بنانی پڑیں گی حالات کی بنیاد پہ. لیکن ان ساری چیزوں پر آپ کو ان شکلوں کے بارے میں سوچ کر اور اپنے آپ کو اس کا پابند کرنا ہوگا. طے بات ہے جب آپ شکلوں کو متعین کر لیں گے اور اس سے ہونے والے خطرات کو آپ دفاع کر اس کو آپ دور کر دیں گے تو ایسی صورت میں کوئی حکومت بھی نہیں روکے گی اور کوئی سماج بھی نہیں روکے گا. اور وہی بات ہے کہ مسلمان کاش یہ پیغام دے لے جائے کہ یہ ہماری دعائیں. میں کل ابھی یاد کر رہا تھا اسی کورونا کے پس منظر میں کہ مسجدوں کے باہر شام میں عورتیں، بہت سارے گھروں کے بچے، مرد اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر آتے ہیں دم کرانے کے لیے، پھونک چھوڑوانے کے لیے. اے کاش ہم یہ میسج دے لے جاتے کہ ہمارا مسجدوں میں اجتماع، ہمارا اکٹھا ہونا، اللہ کو یاد کرنا، وہ انشاءاللہ
इस हिंदुस्तान को, इस मुल्क को, इस आबादी को इस वबा से निजात दिलाने का सबब बनेगा। तो दुनिया कहती कि नहीं आप जाइए मस्जिदों में, अपना वक्त गुजारिए, मस्जिदों को लोग सहूलियात देते और कहते कि नहीं आप यहां पर रहिए, हम आपका ख्याल करते हैं और आप यहां पर दुआ करिए। लेकिन हम इस मैसेज को देने में अभी तक नाकाम है। मैं आपके सफा ऑनलाइन के जरिए चाहता हूं कि यह मैसेज जाए कि आज मुसलमान काश इस बात को मुंतकिल कर सके कि अल्लाह से रुजू करने के नतीजे में अल्लाह का गुस्सा अगर ठंडा होता है तो इस वबाई मर्ज का सबसे ताकतवर और वाहिद इलाज है, और उसके लिए हमारे लिए अल्लाह तबारक तआला की तरफ यकसू होना, उससे दुआ करना। ये मत सोचा जाए कि हम अकेले घरों में कर लेंगे। इज्तिमाई दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश ना होने के जमाने में अपने जानवरों को भी लेते थे, खुद जाते थे, हाथ को उठाते थे और अल्लाह से दुआ करते थे कि काश अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो जाए। हम भी इज्तिमाई तौर पर दुआ करें, अल्लाह के साथ इकट्ठा हों और हिंदुस्तान के बाशिंदों को महसूस कराएं कि ये मस्जिदें और ये दुआएं इंशाअल्लाह इस वबा से निजात का जरिया बने।